الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذ نادى إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینے کو نصیب فرمایا ہے. اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. سب طرح کی تعریف اسی کی سزاوار ہے. وہی پالنہار ہے، مشکل کشا ہے. اسی نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلامتی نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلامت نازل ہو. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا 2 عشرے ختم ہو گئے. تیسرے عشرے میں ہم داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرنی چاہیے کیونکہ یہ آخری عشرہ بہت ہی اہم کردار رکھتا ہے رمضان المبارک میں. اسی کے متعلق آپ کے سامنے قرآن مجید کی دوسرا سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. یہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کاموں میں، اچھائی بلائی کے کاموں میں اور عبادت میں کمر پست رہا کرتے تھے، مشغول ہو جاتے تھے. پچھلے 20 دنوں سے زیادہ اس 10 دنوں کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی فرماتے تھے کہ یہ 10 دن میں کثرت سے عبادت کیا کرو کیونکہ بہت بڑی فضیلت ہے یہ 10 دنوں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ آخری عشرے میں ہمیں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک خاص تحفہ ہے اس آخری 10 راتوں میں. یہ آخری 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک تحفہ دیا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات ہے. اسی آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کیونکہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر، یعنی 1000 مہینے عبادت کرنے سے کتنا نیکی ملتا ہے، اس سے بہت زیادہ نیکیاں صرف آخری عشرے میں وہ ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے گا. خوش نصیب بندے ہیں یعنی جن لوگوں نے تلاش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موقع دیا کہ تلاش کرنے کا. ورنہ کچھ لوگ صرف ایک ہی رات کی قدر سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. وہ ایک رات آخری عشرے میں کوئی بھی رات آ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ آخری طاق راتوں میں
लैलतुल क़द्र के लिए तलाश किया करो, यानी ढूंढना चाहिए, वो रात 1000 महीने से बेहतर होती है। और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 रातों में भी इबादत में गुजारा करते थे और उसमें भी तलाश किया करते थे, क्योंकि हर साल वो बदल जाता है, इसीलिए आखिरी 10 रातों में भी जागने का हुक्म है। लेकिन तलाशी हदीस के अंदर में ताख रातों में 21, 23, 25, 27, 29 वगैरह इसमें तलाश करने का हुक्म आया है। आइए आपके सामने जो मैंने तिलावत किया है, ये जो आयत है इत्तिकाफ के मुताबिक, ये जो आयत है इत्तिकाफ के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाता है कि हमने इब्राहिम और इस्माइल से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों और इत्तिकाफ करने वालों और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक व साफ रखो। यानी अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया है कि जो लोग काबतुल्लाह को आते हैं, जो लोग तवाफ करने के लिए आते हैं और उस मस्जिद हरम में इत्तिकाफ के लिए जो लोग आते हैं और रुकू सजदा यानी सलात नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए मस्जिद पूरा साफ सुथरा रखा करो। यानी पहले उम्मतों में भी ये रिवाज था कि इत्तिकाफ करने का। तो आइए इत्तिकाफ का लग़वी मानी क्या है? इत्तिकाफ का लग़वी मानी यानी डिक्शनरी से ये पता लगता है कि किसी चीज को अपने ऊपर लाजिम करना, किसी चीज को अपने ऊपर लाजिम करना और अपनी जान को उसमें बंद करने को कहते हैं इत्तिकाफ। किसी एक चीज को शरीयत के एतबार से इत्तिकाफ उसको कहते हैं अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद अपने ऊपर लाजिम करने को कहते हैं। यानी अल्लाह की इबादत के लिए खास 10 दिन अल्लाह की मस्जिद में अपने ऊपर लाजिम करना, यानी सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए इबादत करने के लिए खास मुकर्रर कर लेना, इसको इत्तिकाफ कहते हैं। यानी अल्लाह के दरबार में बैठ जाना, अल्लाह के घर से चिमट जाना, अल्लाह की जिक्र और अस्कार में मशगूल हो जाना, इबादत में गुजारना, इसी को इत्तिकाफ कहते हैं। दुनियावी चीजों से मुनक़ते हो जाए, उससे कट कर ले, दुनियावी चीजों से उससे कट हो जाए, सिर्फ अल्लाह की इबादत में ही मशगूल होना, ये 10 दिन का वक्त में एक जगह को मुतमईन करके रह जाना, उसको इत्तिकाफ कहते हैं। इत्तिकाफ की शरई हैसियत, इत्तिकाफ फजीलत के कामों में यानी चढ़ाव वाले फजीलत के कामों में और इबादत में सबसे बड़ी इबादत में शुमार किया जाता है। इबादतों के अंदर में एक मकाम है इबादत में इत्तिकाफ को इबादत है। यानी जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फानी दुनिया से पर्दा फरमाने तक यानी इस दुनिया छोड़ने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ किया करते थे और उनके बाद उनके अज़वाज मुतहरात इत्तिकाफ किया करती थी। यानी औरतों को भी इजाजत है इत्तिकाफ कर सकते हैं, यानी उनके लिए सहूलतें हो, उनके लिए सहूलत हो, औरतें भी इत्तिकाफ कर सकते हैं और मर्द भी इत्तिकाफ कर सकते हैं। इत्तिकाफ हम और हमसे पहले उम्मतों के लिए भी जायज करार था, यानी उन लोगों पर भी था, जैसे कि मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत पेश किया हूं। इत्तिकाफ हर वक्त सुन्नत है, कभी भी कर सकते हैं, हर वक्त सुन्नत है और सबसे बेहतर रमजान की आखिरी अशरे में इत्तिकाफ है। यानी इत्तिकाफ जो है कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रमजान की खास 10 दिनों में इत्तिकाफ करना ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये इत्तिकाफ में 3 किस्म के होते हैं, इत्तिकाफ करने का 3 किस्म होता है। एक जो है किसी ने मन्नत माना हो, किसी ने मन्नत माना हो कि ऐसा आदमी 1 दिन या 1 रात का इत्तिकाफ भी कर सकता है। ये आम दिनों के बारे में है, रमजान मुबारक का नहीं है। आम दिनों में कभी भी 1 दिन हो या 1 रात का इत्तिकाफ कर सकता है। और किसी ने ऐसा भी मन्नत माना हो कि फलाने काम होने से मैं अल्लाह तेरे घर में चिमट जाता हूँ, तेरी इबादत में बैठ जाता हूँ, ऐसा भी आदमी नियत कर सकता है। ये आम वक्त की 2 किस्म है। तीसरी किस्म जो है ये बहुत ही फजीलत वाला है, सुन्नत है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है, वो रमजान मुबारक में आखिरी अशरे के बारे में आया। ये 3 किस्म के इत्तिकाफ होते हैं। इत्तिकाफ की नियत करना जरूरी है, यानी इत्तिकाफ करने वाले पर लाजिम है कि वो
ثواب اور اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑنے کی نیت کر لے، یعنی ایسا نیت کرے کہ اے اللہ اس کا ثواب ہمیں عطا فرما اور تیری ہی خاص عبادت کے لیے میں اعتکاف کرتا ہوں، ایسا کیا کریں۔ اور باقی جتنے بھی الفاظ لوگ کہتے ہیں یہ کسی دلیل کے بنا پر نہیں ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی مسجد میں اعتکاف کیا جا رہا ہو، جس مسجد میں اعتکاف کیا جا رہا ہو اس مسجد میں بجماعت نماز ہو اور جمعہ بھی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ بہت سے لوگ گھروں میں بھی اعتکاف کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا ازواج مطہرات کوئی ایک حدیث بھی درج نہیں ہے۔ کچھ لوگ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی سورہ بقرہ کی، اس میں یہی آیا کہ میرا گھر کی طواف یعنی کعبۃ اللہ مسجد طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، اعتکاف مسجد حرام یعنی مسجد کے اندر کے بارے میں ذکر آیا۔ اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُبَاشِرُونَهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس میں بھی یوں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یعنی یہاں پر بھی مسجد کا ذکر آیا اور اس آیت میں بھی مسجد کا ذکر آیا، صرف مسجد میں ہی اعتکاف کیا جائے، بغیر مسجد کا اعتکاف گھروں میں کرنا درست نہیں ہے، یا عورت ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو، یہ لازم ہے کہ اس کے مسجد ہو، اور اس مسجد ایسا بھی ہو کہ 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ہو اور جمعے کا بھی اہتمام کیا جائے، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اور اعتکاف کرنے کے لیے خاص کر کے ایک جگہ مطمئن کر سکتے ہیں، بغیر پردے کا بھی بغیر خیمے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن خیمہ باندھنا افضل ہے، کیونکہ ایک پردہ باندھ لینا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ لوگوں سے ڈسٹرب نہ ہو، پورا سے پورا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اسی لیے پردہ باندھنا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ باندھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے خیمہ باندھا کرتے تھے، کیونکہ فرض نمازوں میں جماعت میں آ جائے، جیسا فرض نماز ہو جائے ایسے سنتیں نفلیں قرآن کی تلاوت ذکر اذکار دعا اس خیمے میں کیا جائے، اس پردے کے اندر میں کر دیا جائے، اس کے لیے خاص مقرر کرنا بہتر ہے۔ اگر کہیں ایسا انتظام نہیں ہے، کہیں ایک جگہ میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، یہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ہے اعتکاف کے، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی اس مسجد میں اعتکاف کر لے بیٹھے جس میں جمعے کی نماز بھی ہوتی ہو، یعنی بجماعت سے نماز 5 وقت کی بھی ہو اور جمعے کی نماز بھی اس میں پڑھا جائے۔ اعتکاف کا تیسرا شرط یہ ہے کہ وہ بڑی ناپاکی پاک ہو، یعنی وہ آدمی جو غسل کی مستحق ہے وہ اعتکاف نہ کرے، اور ایسے حائضہ عورتیں اور نفاق والی عورتیں بھی اعتکاف نہیں کرنی چاہیے، جو ماہرہ ہوتا ہے، پاک ہونی چاہیے، ضروری چیز ہے، یعنی پاک ہونے والے ہی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف ہر روز اور ہر وقت جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اعتکاف 1 دن یا 1 رات سے کم نہ ہو۔ بہت سے لوگ 1 گھنٹے کا اعتکاف، 2 دن کا، آدھا دن کا وغیرہ اعتکاف کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم 1 رات ہو، کم سے کم 1 دن کا ہو، ایسا اعتکاف کرنی چاہیے۔ کچھ گھنٹے کے لیے اعتکاف کا کوئی روایت نہیں ہے۔ 1 دن یا 1 رات سے کم وقت کا اعتکاف نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی ان کے صحابہ کرام سے منقول ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا بہت ہی بڑا فضیلت ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کے وقت میں سے سب سے بہتر وقت، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور ان کے بعد ان کے ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور جس کسی نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کی تو وہ 21ویں رات کے صبح کی نماز اس مسجد میں جس میں اس نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے، یعنی بہت سے لوگ عصر سے چلے جاتے ہیں، عصر کا وقت سے چلے جاتے ہیں، حقیقت میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اسلامی شریعت کے مطابق دن جو ہوتا ہے مغرب سے فجر تک ہوتا ہے، ہماری پہلی رات آتی ہے اس کے بعد دن آتی ہے،
اسلامی کیلنڈر، جیسا کہ ہم لوگ چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرتے ہیں، چاند دیکھ کر کے روزہ ختم کرتے ہیں، اسی طریقے سے مغرب سے لے کر کے فجر تک ایک رات کا ہوتا ہے، یہاں سے ٹائم ہمارا شروع ہوتا ہے۔ اگر انگریزی دیکھیں گے کیلنڈر تو رات کے 12 بجے سے ان لوگوں کا شروع ہوتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر جو ہے چاند دیکھ کر کے مہینہ بدلتا ہے، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں، ایسے ہی مغرب سے شروع ہوتا ہے تاخرات کا وقت، یعنی 21ویں تاریخ کا مغرب کو مسجد میں داخل ہو جائے، لیکن جہاں پر نیت کیے ہیں اعتکاف کرنے کا جگہ جو خیمہ باندھا ہوا ہے اس میں داخل نہ ہو، اس میں داخل اس وقت کو کہ 21ویں رات کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد داخل ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ ایک بار اور کہتا ہوں، سن لیجئے کہ 21ویں تاریخ کا مغرب میں مسجد میں داخل ہو جائے اور رات بھر تاخرات کے لیے جاگنے کے بعد فجر نماز ہونے کے بعد، یعنی سحری کریں، پھر فجر نماز ہونے کے بعد جہاں پر ڈیرا باندھے جب اس کے اندر میں متقف میں داخل ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فانی ہونے تک یعنی اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ کسی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کی وجہ سے 21ویں رات کی صبح کی نماز اس مسجد میں جس میں اس نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے ادا کرے اور اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اس جگہ چلے جاتے جہاں انہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہوتی، فجر نماز پڑھ کر جایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کی آخری دن کا روزہ اختیار کرتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا 10 دن ہو گئے، عید سے پہلے دن جب چاند نظر آ جائے یعنی مغرب کا وقت ہو جائے، یا 29 کو نظر آ جائے تو بھی، یا 30 کو نظر آئے تو بھی، یعنی اسلامی کیلنڈر میں 29 اور 30 آتا ہے، 28 اور 31 نہیں آتا اسلامی کیلنڈر میں۔ کبھی 29 روزے بھی ہو سکتے ہیں، جب چاند نظر آ جائے تو بھی اعتکاف سے آ سکتے ہیں، اگر نہیں 30 روزے ہو گئے تو مغرب کے بعد میں وہ نکل جائے۔ یہی طریقہ ہے، یعنی اعتکاف وہاں سے اس کا ختم ہو جائے۔ اور اعتکاف کی حکمت یہ ہے، اعتکاف کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے، اعتکاف رہنے کے ذریعے سے آدمی دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیاوی کاموں سے کٹ جاتا ہے، دنیاوی اہل و دنیا کے ساتھ مشغولیت سے بچ جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے۔ پس اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لے، صرف عبادت میں ہی مشغول رہیں، دنیاوی باتیں بالکل نہ کریں۔ کوئی ضرورت کا بات ہے تو مختصر بات کریں، اگر کوئی آئے ملاقات کے لیے صرف ملاقات کرے، سلام کلام کریں، ختم کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف میں بیٹھے بھی ہو، دنیاوی باتیں بھی کرے اور وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ ضرورت کی چیز کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے، مثلا کسی طور پر، یعنی کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے کے لیے جب جا سکتا ہے، یا حاجت پورا کرنے کے لیے یعنی لیٹرین باتھ روم کے لیے اگر مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے، ایسے وقت میں کئی جنگل میں آدمی جا کر پھر اس کی جگہ میں وہ آ جائے، اور ضرورت کے لیے ہی مسجد سے نکلنا، ورنہ اس کو اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے فوت ہو گیا، کسی نے مر گیا، اس کے جنازے میں بھی جانے کا حکم نہیں ہے۔ اعتکاف میں جو بیٹھا ہے وہ آدمی جنازے میں بھی نہیں جانی چاہیے۔ اگر جنازہ مسجد کو لایا گیا، وہاں پر نماز ہو رہا ہے تو شامل ہو سکتا ہے جماعت کے ساتھ، لیکن جنازے کے ساتھ وہ نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے رشتہ دار تو بھی مسجد سے نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی یعنی جیسے کہ افسہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، افسہ رضی اللہ عنہ آئے تھے کہ کھانا وغیرہ کچھ لینے کے لیے، کچھ خاص بات کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چھوڑنے کے لیے جا کر چھوڑ کر واپس آ گئے، یعنی کسی ضرورت پر تھوڑی دور تک اپنے ازواج کو چھوڑنے کے لیے تھوڑے حدود تک جا سکتے ہیں، بغیر کوئی ضرورت کا گھر نہ جائیں اور مسجد سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ بغیر کسی ضرورت کے قصداً مسجد سے نکلنا، اگر چاہے تھوڑی دیر ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی انسانی ضرورت کیا ہے، لیٹرین باتھ روم کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جایا کرتے، اسی لیے نہیں جانی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں
اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے چند باتیں اعتکاف کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اگر جن لوگوں نے آپ کے دوست اور احباب آئے ان کو بتائیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ سے لو لگے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں رہے، دنیاوی باتوں سے دور رہے، دنیاوی کاموں سے دور رہے۔ یہ ہے خاص باتیں۔ اس کے بعد میں آئیے چند کچھ باتیں آپ کو صدقۃ الفطر کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ روزہ روز مرہ کی خوراک میں سے ایک سا ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا، یعنی فطرہ جو ہے اس کو دینا ہے۔ صدقۃ الفطر سے مراد ماہ رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا چاہیے، یعنی عید کی نماز جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینی چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ افسوس سے کہنا پڑتا ہے عید کی نماز کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں، عیدگاہ میں جا کر کے دیتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں عیدگاہ کو، اس کے پہلے ہی اس کو ادا کر دیا جائے، یہ طریقہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے پر صدقۃ الفطر فرض کیا ہے۔ یہ ایک سا کھجور اور یہ ایک سا جو اور اس کے متعلق حکم دیا کہ فطرہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنی چاہیے۔ عید کے لیے نماز کے لیے گھر سے نکلنے کے پہلے اس کو ادا کر دی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر فرض ہے اور صدقۃ الفطر صرف مسلمان کی طرف سے ادا کی جائے گی، یعنی جتنے گھر میں مسلمان ہیں ان کے طرف سے۔ اگر چھوٹا بچہ اگر اسی دن پیدا ہوا، یعنی عید کی نماز جانے سے پہلے پیدا ہوا، تو بھی اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر دینا ہے۔ ہر لڑکا ہو لڑکی ہو، بوڑھا ہو بوڑھی ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، سب دینا چاہیے۔ اگر کسی نے نیا اسلام قبول کیا، اس کے ماں باپ نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کے اوپر نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کے اوپر ہی فطرہ دینا ہے۔ اس کے ماں باپ اگر کلمہ نہیں پڑھا ہے تو ان کے لیے فطرہ دینا ضروری نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہی فطرہ دینا ضروری ہے اس کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گندم سے ایک سا یا جو ایک سا یا کھجور ایک سا یا پنیر سے ایک سا یا منخہ سے ایک سا صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے۔ جتنے بھی حدیث سب اناج کے بارے میں ہی آتا ہے۔ اناج جو کھاتے ہیں، جو علاقے میں جو کھاتے ہیں وہی اناج دینا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان تمام اشیاء سے ایک سا صدقۃ الفطر دینے، یعنی 2 کلو 800 گرام گرتا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں 3 ہی کلو دے دیتے ہیں، کیوں کم کیا جائے، 2.5 کلو بولتے ہیں، لیکن گرامز کے اندر میں فرق آتا ہے، اسی لیے 2 کلو 800 گرام تک آتا ہے سا کا حساب، اسی لیے کہ 3 کلو دے دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اور اناج کے روپ میں دینا ہی بہتر ہوگا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں پیسے دے دیتے، پیسے دینے کی وجہ سے وہ لوگ غلط طریقے میں استعمال کرتے لوگ، اسی لیے جہاں تک ہو سکے اناج دینا بہتر ہے۔ جو کھاتے ہیں ہم لوگ کیا کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، چاول دیے۔ جس نے گیہوں کھاتا ہے وہ لوگ گیہوں دے، جیسا کہ منقع کھایا کرتے تھے، پنیر کھایا کرتے تھے، کھجور کھایا کرتے تھے صحابہ کرام، وہی جو چیز کھایا کرتے تھے اسی چیز کو دیا جائے۔ جو چاول ہم کھاتے ہیں، یعنی 50-60 روپے کا 1 کلو کھاتے ہیں، وہی چاول دے، ایسا نہیں کہ 20 روپے کا چاول دے دیں کہ چلو بھائی ہم نے دے دیا، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کیا جائے، جو چیز کھاتے ہیں اسی کو دینا افضل ہے۔ جدید وزن کے مطابق 1 سا 2.5 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے، اسی لیے 3 کلو دینا بہتر ہو جائے گا۔ خوراک ہی دینا اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر ناممکن ہو، ایسا ہے کہ ابھی آخری وقت ہو گیا کہ ہم اناج خرید کر نہیں دے سکتے، ایسے وقت میں پیسے بھی دینے کا علماء کرام کا اتفاق ہے، یعنی کانٹ بٹ، اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کو، ایسے حالات میں دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اناج جو کھاتے پیتے ہیں اسی کو دینا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہے نماز کو جانے سے پہلے ہی دے دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر یعنی فرض کیا، عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بوڑھا ہو سب کے لیے صدقۃ الفطر کیا جائے۔ 1 سا کھجور یا 1 سا جو، اور اس کے متعلق حکم دیا کہ یہ فطرہ جو ہے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے۔
اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول ہوگا، اور جس نے نماز کے بعد میں ادا کیا تو صرف صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اسی لیے ہم جہاں تک یہ معلوم ہوا کہ یہ صدقہ نماز عید کے لیے روانگی سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، ضروری ہے، اور عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، عید کے 1 دن 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو بھی عید میں شامل ہونے کا موقع ملے، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز جو لغوی باتیں ہمارے سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو روزے کی حالت میں ہو جاتے ہیں اس کی کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ یہ ہے چند باتیں صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے میں نے رمضان کی آخری عشرہ یعنی 10 دن کی فضیلت کے بارے میں اور لیلۃ القدر کے بارے میں اور صدقۃ الفطر کے بارے میں چند باتیں رکھا ہوں۔ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا یہ رمضان مبارک، کون جانے اگلے رمضان میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اسی لیے یہ عقیدہ رکھیے، یہ سوچ رکھیے کہ میری زندگی کا آخری موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رہا۔ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری موقع دے رہا ہے کہ اس کو پورا سے پورا استعمال کر لیں، کیونکہ آدمی غفلت میں رہ جاتا ہے، چلو بھائی اگلے رمضان میں ہم اچھی طرح سے کریں گے یا اگلی رمضان میں ایسا کریں گے وغیرہ۔ یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی موت کب کہاں کیسی ہوگی۔ اسی لیے ہم عمل ایسا کریں، کوئی بھی عمل، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک سجدہ کرتے ہو دوسرے سجدے کا بھی انتظار نہ کرو، کیونکہ موت آ سکتی ہے۔ ایک سلام پھیرتے ہو دوسری سلام کا بھی انتظار نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ موت ایسی چیز ہے، اٹل فیصلہ۔ اسی لیے نماز ایسا ادا کرو کہ یہ میرا نماز آخری ہے زندگی کا، یہ جو نماز ہے میرا آخری نماز ہے، ایسی نیت سے اگر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ دے گا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کرنے کا موقع ہے، جو چیز جس کا حق ہے اس کو دینے کے لیے کوشش کیجیے۔ یعنی زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ جیسا کہ سورہ توبہ پچھلے بار میں نے بتایا زکوٰۃ کے بارے میں، سورہ توبہ میں 60ویں آیت میں آپ کو مل جائے گا کون کون مستحق ہے، کون ہے ان لوگوں کو ڈھونڈ کر دے۔ ایسا نہ کہ کسی کو دے دیے بس وہ اپنا اپنا دے لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی صدقۃ الفطر بھی ایسے ہی، جو لوگ عید نہیں منا سکتے، جو غریب بیوہ ہے لاچار ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے پہلے اپنے رشتہ داروں میں فطرہ دے، رشتہ دار کے اندر میں جو خاندان کے لوگ ہیں ان لوگوں کو دیں کہ وہ لوگ بھی اچھی طرح سے عید کر لیں۔ اس کے بعد میں اڑوس پڑوس دوسرے لوگ وغیرہ، آخر تک یہاں تک بھی اگر کوئی اسلام کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہے، غیر مسلم ہے، ہمارے پڑوسی ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، فائنل ہے، لاسٹ ہے یہ، اس کو بھی، کیونکہ اس کا دل جیتنے کے لیے، اسلام کا ایک طریقہ تنظیم بتانے کے لیے اس کو بھی دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے جو حقدار ہے، یتیم بیوہ لاچار ہے، ان لوگوں کو دینے کی کوشش کریں۔ یہ ہے چند باتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔